ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، سامعین و ناظرین، سامعات و ناظرات اور دنیا بھر کے مجالس علم میں شرکت کرنے والے متعلمین، مستفیدین اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مجالس علم کا ایک سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں، اور ان ابتدائی نشستوں میں ہم علم کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں میں نے کچھ احادیث نبویہ بیان کی جو بیشتر متفق علیہ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم سے تھی، جس سے یہ ثابت کرنا اور واضح کرنا مقصود تھا کہ حواس خمسہ اور عقل یعنی دماغ کے جو حواس باطنی ہیں اور اکتساب علم کے یا تشکیل علم کے جو ذرائع ہیں اور جو پروسیس ہے، ان سے ماوراء اللہ رب العزت نے کچھ روحانی ذرائع، وسائل اور وسائط بھی انسان کی شخصیت میں، انسان کے باطن میں رکھے ہیں، ودیت کیے ہیں، جس کے ذریعے انسان کو انکشافات ہوتے ہیں، الہامات ہوتے ہیں، وہ معلومات نصیب ہوتی ہیں، وہ معارف نصیب ہوتے ہیں جو ظاہری حواس خمسہ اور باطنی یعنی عقلی حواس خمسہ سے بالعموم اسے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو پچھلی نشست میں ان احادیث مبارکہ کے حوالے سے جن کا بیان ہوا، صرف اس قدر میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان واقعات سے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے ایک شرعی دلیل کے طور پر کہ عقل اور حواس کے علاوہ اور قرآن مجید کی وحی جلی کے بھی علاوہ کوئی اور سورس اور مین بھی ہے، کوئی اور ذریعہ علم بھی ہے جس کے ذریعے انسان پر حقائق اور موجودات منکشف ہوتے ہیں اور معلومات ملتی۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں جتنے واقعات کا پچھلی نشست میں نے کوٹ کیے، نہ تو وہ قرآن مجید کا موضوع تھے کیونکہ ان پر قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ میں ان چیزوں کا بیان صراحت کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ وہ قرآن مجید کی آیات کا سبجیکٹ ہی تھے، مضمون ہی نہیں تھے، اور نہ ان کا تعلق حواس کے ادراکات کے ساتھ تھا اور نہ عقل کی معلومات کے ساتھ تھا۔ صرف یہ ثابت کیا ان احادیث نبوی کے ذریعے کہ حواس اور عقل کی جب حد ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اور اللہ رب العزت سے جو وحی کا
نزول اور وصول ہوتا ہے اللہ کے نبی پر کتاب کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، یا پہلے انبیاء علیہ السلام کو اپنی کتابوں کی صورت میں، تو جو وہی اللہ کا ایک برگزیدہ فرشتہ سیدنا جبرائیل امین لے کے اترتے ہیں، اس حد سے پہلے حواس اور عقل کی حدود کے بعد، اور وہی یہ جلی جو کتابی صورت میں آتی ہے اس سے قبل درمیان میں ایک اور دنیا بھی ہے، اور کئی اور ذرائع، وسائل اور منابع بھی ہیں، اور چشمے بھی ہیں جہاں سے علم پھوٹتا ہے، علم ملتا ہے، علم وجود میں آتا ہے اور معارف ملتے ہیں بندے کے۔ ان کی آگے پھر کئی اقسام ہیں۔ یہاں پر اس بات کو آگے اب بڑھا رہے ہیں ہم، بڑھاتے ہوئے ایسے دو ایک جملے، چونکہ ہم عقل کے موضوع سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں نے کل یہ بھی پچھلی نشست میں بیان کر دیا تھا کہ اب اگلی جو درمیان کی دنیا ہے اس میں بنیادی طور پر جو علم جہاں وارد ہوتا ہے یا جہاں سے جنم لیتا ہے انسان کے وجود کے اندر، شخصیت کے اندر، اب وہ تین جواہر سے گفتگو کے ساتھ ہماری بحث ہوگی۔ ایک نفس ہے، ایک قلب ہے، ایک روح ہے۔ اور جب ہم لطائف کی بات کریں گے تو پھر آگے پھر سر، خفی اور اخفا، تین لطائف اور ایڈ ہو جائیں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ وہ جوہر تین ہیں جو محل ہیں، یعنی وہ جگہ ہیں جہاں سے علم جنم لیتا ہے یا جہاں علم اترتا ہے، یا وہ برتن ہیں جہاں وہ علم ڈالا جاتا ہے اور جہاں سے علم صاحب علم حاصل کرتا ہے۔ وہ تین برتن ہیں، یا نفس ہے، یا قلب ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، یا روح۔ عقل کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ دراصل صحیح لفظ استعمال کرنے کے لیے وہ ہے دماغ، لیکن عرف عام میں چونکہ لفظ عقل ہی چلتا ہے تو اس لیے ہم اپنی گفتگو میں جہاں بھی دماغ کی صلاحیت کی بات کریں گے علم کی تشکیل کے باب میں تو وہاں لفظ عقل یوز ہوگا تاکہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو بار بار۔ اب وہ جو عقل ہے اس کی میں عرض کر چکا ہوں کہ لمیٹیشن، کہ وہ سارا کا سارا انحصار کرتی ہے حواس پر۔ پچھلی نشست تک تو جو گفتگو کی میں نے اور حوالوں سے علم الاصول کے بڑے بڑے اکابر ائمہ کے حوالے بھی پہلے کوٹ کیے تھے، علم الکلام کے اکابر ائمہ کے حوالے کوٹ کیے تھے، علم اصول الدین کے، لیکن آج میں اسی چیز کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، ان کی کتاب فتوحات مکیہ سے کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ ایک خاص مقام ہے جو آج ہی میری نظر سے گزرا۔ یہ فتوحات مکیہ کا جو شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف کتاب ہے الفتوحات المکیہ، اور یہ وہی بات ہے جو میں پچھلی نشستوں میں کر چکا ہوں، لیکن شیخ اکبر کے قلم سے اس چیز کا نکلنا چونکہ آج میری نظر سے گزرا تو میں نے چاہا کہ شیئر کر لوں آپ سے۔ اب آپ دیکھیں گے جو الفاظ، جو کلمات، جو حدود اور قیود کا بیان میں عقل اور حواس کے باہمی رابطے کی شکل میں، یا عقل کی محدودیت کی شکل میں، یا عقل کے حواس پر منحصر ہونے کی شکل میں، محتاج ہونے کی شکل میں جو کچھ میں کہہ چکا تھا، من و ان وہی بیان، وہی کلام شیخ اکبر کا فتوحات مکیہ میں ملا مجھے۔ تو میں نے صرف چاہا کہ میں شیئر کروں، باقی چیزیں ان کے حوالوں سے بھی اور آئیں گی۔ الفتوحات المکیہ کا یہ باب نمبر 58 ہے،
میں ریفرنس کے لیے دے رہا ہوں، الباب الثامن والخمسون فی معرفت اسرار اہل الالہام، اہل الہام کے اسرار کی معرفت کا باب ہے، یہ باب کا نمبر 58 ہے۔ اب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس مقام پر آگے علم الہی کا دراصل بیان کرتے ہوئے اور اس کے کچھ فرق کو بیان کرتے ہوئے، جو دل کے اوپر جس کا فیض اترتا ہے علم الہی کا یا علوم الہیہ کا جو وارد ہوتے ہیں قلب پر، اس کے اور اہل الہام کے اسرار کی معرفت کی بحث کی۔ اس میں درمیان میں یہ بات آئی ہے جو شیخ اکبر نے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وَهَذَا مِنْ أَعْجَبِ الْأُمُورِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ يُقَلِّدُ فِكْرَهُ وَنَظَرَهُ وَهُوَ مُحْدَثٌ مِثْلُهُ۔ بڑی دلچسپ بات کی، وہی اب آپ میری پچھلی نشستوں کی گفتگو یاد کریں، میں کوئی اس میں پچھلی نشستوں میں درجنوں بار میں نے یہ جملے دہرائے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ چیز بڑی عجیب ہے، یعنی تعجب اور حیرت ہے اس سوچ پر کہ انسان اپنے فکر و نظر کا مقلد بنتا ہے اور اس کے فکر و نظر میں جو بات آتی ہے وہ کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لامحدود کو بھی اپنے فکر و نظر سے سمجھنا چاہتا ہے اور اپنے فکر و نظر عقل کی بات پر اعتماد کرتا ہے، حالانکہ وہ محدث مثلہ، یہ بڑی خاص بات۔ وہ فرماتے ہیں حالانکہ عقل بھی اسی طرح حادث ہے جیسے وہ خود، سارا اس کا وجود، جیسے اس کے وجود کی لیمیٹیشنز ہیں، عقل کی بھی اسی طرح لیمیٹیشنز ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک محدود وجود میں اللہ رب العزت نے ایک لامحدود جوہر عقل رکھ دیا ہو، دماغ رکھ دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دماغ کے قوائے ذہنی، جس کو قوائے ذہنی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے، اس کے وجود کے اندر ہی تشکیل کیے ہیں، اور یہ قوائے ذہنی اس کے اندر تشکیل کیے ہیں عقل کی خدمت کے لیے، تاکہ ان کے ذریعے، ان قوائے ذہنی کے ذریعے عقل مقدمات کو ترتیب دے سکے اور علم کی تشکیل کر سکے، علم کو وجود دے سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی حیرت کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ عقل جو خود انہی قوا کی محتاج ہے اور جس کا انحصار اسی جسم، محدود جسم کے اپنے حواس کی معلومات پر ہے، وہ بندہ اسی اپنی عقل کو لامحدود سمجھ کر اس کے فیصلوں کا مقلد اور اس کا پیروکار بننا چاہتا ہے۔ آگے چل کے شیخ اکبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا ہے کہ جعل العقل فقیرا الیہ یستمد من معرفت الاسوات، اللہ تعالیٰ نے عقل کو حواس کا فقیر بنایا ہے۔ میں نے بار بار لفظ محتاج یوز کیا تھا، فقیر محتاج کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو محتاج بنایا ہے حواس کا، تاکہ حواس اس کو آواز پہنچائیں۔ اب یہ شیخ اکبر کے کلمات، آواز پہنچائیں تو اس آواز کو ریسیو کر کے عقل پھر حروف کا فرق اس کا تعین کرتی ہے، الفاظ کا فرق اس کا تعین کرتی ہے، لغات کے فرق کا تعین کرتی ہے، اور پھر پرندوں کی آواز کیا ہے اور ہوا کی سرسر جو ہے اس کی آواز میں کیا فرق ہے، دروازے کھلنے کی ٹھک ٹھک اور یا کھٹکھٹاہٹ وہ کیسی ہے، پانی آبشار سے گرتا ہے تو اس کی آواز کیسی ہے، انسان کی چیخ و پکار کیسی ہے، پرندوں کی کیسی ہے، بکری کی آواز کیسی ہے، گائے کی آواز کیسی ہے، اونٹ کیسی آواز نکالتا ہے، اور اس سے متعلقہ وہ کہتے ہیں مثلاً ایک مثال آواز کی ہی دے دیں تو یہ ساری چیزیں حواس نے، کانوں نے عقل کو مہیا کی ہیں، تو پھر عقل ان مقدمات کو، معلومات کو، ادراکات کو ترتیب دے کر اس کو علم میں تشکیل دے دیا اس نے۔ اور اس کے بعد شیخ اکبر فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي قُوَّةِ الْعَقْلِ مِنْ حَيْثِ ذَاتِهِ إِدْرَاكُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا مَا لَمْ يُوصِلْ إِلَى السَّمْعِ۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کے اندر، شیخ اکبر فرماتے ہیں از خود اتنی قوت اور صلاحیت ہی نہیں ہے
کہ وہ اگر کان اسے کوئی چیز نہ پہنچائیں تو وہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکے اور جان سکے۔ از خود اس کے اندر کوئی ادراک نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو سمع جو اسے پہنچائے گی وہ ادراک، تو عقل اس پر کام کرے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْقُوَّةُ الْبَصَرِيَّةُ، اسی طرح آنکھوں کی جو قوت ہے، جَعَلَ اللَّهُ الْعَقْلَ فَقِيرًا إِلَيْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی جو قوت ہے دیکھنے کی، اس کا محتاج بنایا ہے عقل کو، کہ آنکھ ادراک منتقل کرے گی تو عقل اس کے اوپر کو فیصلہ کر دے گی مبصرات کا، اور وہ کہے گی یہ سبز ہے، یہ پیلا ہے، یہ فلاں رنگ ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری بحثیں پھر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کر رہے ہیں۔ پھر آگے پھر عقل کے جو، جیسے میں نے حصے مشترک اور حافظہ اور واہمہ اور حصے خیال اور حصے متصرفہ، پانچوں حواس کا ذکر کیا، پھر اس کا اجمالاً آپ ذکر فرماتے ہیں۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ آپ جس کسی کو لے لیں، اس پر کسی کی دوسری رائے نہیں ہے، کہ عقل کو ہر ایک نے محض محتاج بنایا، اور اس کی فرما روائی اور اس کی علم حاصل کرنے کی قوت کو کسی نے لامحدود نہیں مانا۔ یہاں ایک لطیف سی چیز ہے دلچسپ، وہ بتا دوں، اسی وجہ سے عقل کا نام عقل رکھا گیا ہے۔ ہم تو عرف عام میں عقل کا معنی فہم سمجھتے ہیں، اور یہ معنی لغت میں ہے، یعقلون، فہم کا معنی ہے، مگر عقل کا معنی ابو سعید، یہ کتاب ہے لغت کی، سب کتابیں جو اٹھائیں گے، تہذیب اللغہ اس وقت میرے پاس ہے ابو منصور الازہری کی، ابھی میں نے گفتگو شروع کرتے ہی یہ کتاب لغت کی اٹھوائی ابھی۔ تو شیخ ابو سعید اس میں فرماتے ہیں عقل کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ عقل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اذا اقامہ علی احدی رجلیہ، اگر کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا جائے تو اس کو بھی عقل کہتے ہیں۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کے عمل کے لیے لفظ عقل کا استعمال ہوتا ہے، کہ عقل فلان وعقلہ، اس شخص نے اس کو یعنی عقل کر دیا، یعنی ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ کیوں مثال میں یہ لفظ عقل کا اطلاق کیا اس پر؟ اس لیے کہ اب آپ دیکھ لیں، کسی نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا تھا کہ میں کتنی طاقت اور اختیار رکھتا ہوں؟ فرمایا آپ ایک ٹانگ اٹھا لیں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں۔ فرمایا اتنی، یعنی بندے کی اپنی استعداد اور صلاحیت اتنی۔ تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے آدمی اپنی قوت میں، صلاحیت میں محدود ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو عقل کہا ہے۔ یعنی دو ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کو عقل نہیں کہا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بندے کی طاقت کتنی رہتی ہے، کتنا ثبات رہتا ہے، کتنی مضبوطی رہتی ہے، کتنی کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اگر ایسا کر دیا، ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا اور سارا دن گزر گیا، تو وہ کہیں گے ہوا معقول منذ اليوم، وہ معقول ہے وہ شخص، یعنی ایک دن سے، پورے دن سے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے، اس کو کہیں گے ہوا معقول منذ اليوم، وہ پورے دن سے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے۔ اسی طرح عقل کے لیے اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ اب میں دوسرا کوٹ کر رہا ہوں، یہ امام مجد الدین الفیروز آبادی ہیں، صاحب قاموس، تو بصائر ذوی التمییز میں ان کی کتاب ہے اس وقت، اس میں عقل کی بحث کرتے ہوئے، تو وہ ٹھیک ہے، عقل کا معنی حماقت کی ضد ہے، عقل جو ہے حمق کی ضد ہے، پاگل پن کی ضد ہے، عقول جمع ہے، لیکن اس کے معنی میں وہ بھی لکھتے ہیں کہ عقل، تو اس کو کہتے ہیں عقل یعقلہ و یعقلہ، اے امسکہ، کسی چیز کو روک دیا، باندھ دیا، اس کو بھی عقل کہتے ہیں۔ کسی کو باندھ دیا، روک دیا، عقل۔ تو باندھ دینا، روک دینا، یعنی اشارہ اس کی محدودیت کی طرف، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ جب آپ عقل کو غیر محدود مانیں گے تو یہ بے عقلی کی بات ہو جائے گی، یعنی عقل کی اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی استعداد اور اپنی صفت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ عقل کو لامحدود علم کا حاصل کرنے والا سمجھنا
عقل کو لامحدود صلاحیت سمجھنا خود بے عقلی کی بات ہو جائے گی۔ اسی سے عقل البعیر ہے، عقال بھی ہے، یہ جو نکیل باندھتے ہیں اونٹ میں کہ منہ میں اونٹ کو، تو اور اس کو باندھ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے جدھر چاہے منہ اٹھا کے دائیں بائیں نہیں بھاگ سکتا، تو نکیل باندھنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی عقل اور عقال کہا جاتا ہے۔ شد وظیفتہ، عقل البعیر اے شد وظیفتہ الی ذراعہ، یعنی اس کو باندھ دیا، عقلہ واعتقلہ، یہ سارا معنی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اشارہ سارا اسی طرف ہے، یعنی جو اس کی پنڈلی کا جو اگلا حصہ ہے اس کو جب باندھ دیتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ عقل کا یوز کرتے ہیں۔ عقال تو نکیل کے لیے یوز کرتے ہی ہیں نا، جس سے اس کو باندھ دیتے ہیں، مگر جب وہ بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی پنڈلیوں کا جو آگے ٹانگوں کا حصہ ہے اس کو جب باندھتے ہیں تو اس کو بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ عقلہ واعتقلہ، عربی میں کہتے ہیں حیوان کا جو پنڈلی کے اگلے حصے ہیں اس کو باندھ دیے تاکہ اب وہ کہیں بھاگ نہ سکے، اس کی موومنٹ کو لمیٹڈ کر دیا۔ تو عقل کے جتنے بھی معانی ہیں وہ اسی طرح کہتے ہیں۔ عقل کا مفہوم یہ بھی ہے کہ فمطبوع و مسموع، دو قسمیں عقل کی، ولا ينفع مسموع اذا لم یک مطبوع، ایک چیز چھپی ہوئی ہو، لکھی ہوئی ہو، سامنے پڑی ہو تو اسی کو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر وہ لکھی ہوئی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو آپ اس کو نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ادراک کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ حواس کے ادراک اور عقل کے ترتیب مقدمات کا جو پروسیس ہے یہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو آزاد کر دیں گے تو وہ عقل کا اپنا معنی ہی ختم ہو جائے گا، وہ عقل ہی نہیں رہے گی۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پہ امساک کا معنی ہے روک دینا، باندھ دینا، جوڑ دینا، ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دینا، محدود کر دینا، موومنٹ کو روک دینا۔ یہ خود عقل کا جو لفظ ہے اس کے اندر ان بلٹ یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے عقل کی جو میں نے کہا محدودیت، جیسے حواس کی محدودیت ہے، یہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اب یہ جتنی بات عقل کے لیے کی، پھر سمجھ لیں یہ اشارہ دماغ کی طرف ہے، جو قوائے ذہنی ہیں، جو اس کی قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اس کو علم کو ترتیب دینے کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب اس کے بعد آج سے جو ہماری گفتگو، بلکہ کل سے پچھلی نشست سے شروع ہو گئی، وہ تعلق میں نے کہا تھا نفس، قلب اور روح کے ساتھ۔ اب لفظ قلب سے شروع کرتے ہیں کہ ایک علم جہاں عقل یعنی حواس اور عقل یعنی حواس اور دماغ جب ان کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور بہت سارے حقائق اور موجودات ہیں اس کائنات میں جن کا علم انسان کو حاصل ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل ہوتا رہے گا، اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ حواس بھی نہیں کر سکتے اور عقل یعنی دماغ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ وحی الہی اور کتاب ربانی جو انبیاء علیہ السلام انسانیت کو دیتے ہیں، وہ اس کے بعد آگے کا بڑا عظیم اور ہر چیز پر کامل چشمہ ہدایت ہے۔ اس سے قبل تو یہ جو لطائف کی بات آ گئی، میں نے کہا اس میں سے جیسے عقل کی بات کی، اسی طرح قلب کی آج بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے، اب دیکھیے جب ہم لفظ قلب بولتے ہیں تو ہمارے عام استعمال میں قلب یعنی دل، اس سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس کا کام ہے، جس کے 4 خانے ہیں، 4 چیمبرز ہیں، اوریکلز ہیں، وینٹریکلز ہیں، وریدوں کے ذریعے پورے جسم کا جو گندا خون ہے وہ اس قلب کے ایک خانے میں آتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس کے لیفٹ اوریکل میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے پمپ ہو کے رائٹ اوریکل میں نیچے آ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر پمپ ہو کے پھیپھڑوں میں لنگز میں جاتا ہے، وہاں آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے، اس کو صفائی ہوتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، اور وہاں سے صاف ستھرا آکسیجن لے کر پھر وہ دوسری سائڈ کے اوریکل میں، لیفٹ اوریکل میں آ جاتا ہے، وہاں سے پمپ ہو کے نیچے آتا ہے رائٹ اوریکل وینٹریکل میں، وہاں سے پمپ ہوتا ہے تو پھر پورے جسم کو آرٹریز، شریانوں کے ذریعے پورے جسم کو سپلائی کرتا ہے،
پھر اس کے اندر اپنے عضلات ہیں، مسلز ہیں، پھر ٹیشوز ہیں، والوز ہیں، خانے ہیں، یہ ایک اپنا فنکشن ہے، ایک عضو ہے، جیسے دماغ ہے ایک اپنا، ایک پوری دنیا ہے۔ تو ہم عرف عام میں دل سے مراد بس یہی لیتے ہیں، دل یہ جو دھڑکتا ہے، اس کے نچلے ایک وینٹریکل کی دھڑکن سے ہی نبض کی دھڑکن کا پتہ چلتا ہے، یہ سارا جو نظام حیات ہے، ہم اس سے آگے نہیں جاتے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ علم کے باب میں جس قلب کی اور جس دل کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ دل یہ نہیں ہے، وہ قلب القلب ہے، یہ دل اس کا محل ہے، اس کی جگہ ہے، اس کا برتن ہے۔ وہ قلب ایک روحانی جوہر ہے، وہ قلب ایک روحانی جوہر ہے۔ یہ جو دل ہے یہ صرف اس کی جگہ ہے، اس کا برتن ہے، اس کا محل ہے، اس کا مقام ہے۔ اس لیے اس قلب کا تعلق علم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس قلب کا تعلق انوار الہیہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس قلب کا تعلق ایمان میں تصدیق کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس قلب کا تعلق تکذیب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر قلب انوالو نہ ہوتا تو ایمان میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نہ ہوتی، پھر تصدیق بالعقل ہوتی۔ تو عقل کا جو پروسیس ہے وہ معرفت ہوتی ہے، تصور قائم ہوتا ہے عقل کے پروسیس میں۔ یعنی ہماری ایمانیات میں بھی تصدیق اقرار زبانی کے بعد تصدیق قلب کا، حالانکہ عقل کا لفظ قرآن میں مستعمل ہے، عربی لغات میں مستعمل ہے، عقل کا لفظ بھی کر سکتے تھے کہ تصدیق بالعقل، لیکن نہیں، ایمان نہیں بنتا اس سے۔ کیوں نہیں بنتا؟ یہ بھی ایک نقطہ سمجھا دوں۔ اس لیے کہ ایمان تو ان چیزوں پر، حقائق پر لایا جا رہا ہے جن کو عقل جانتی نہیں ہے، وہ تصدیق کہاں سے کرے گی؟ الذین یؤمنون بالغیب، میں بتا دوں تصدیق بالعقل کیوں نہیں کہا گیا اور تصدیق بالقلب کیوں کہا؟ سمپل بات ہے، اس کا ایک ہی جواب دے دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پہلے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو عقل کا تو کام، عقل تو سارا پروسیس ہی شک سے شروع ہوتا ہے، دماغ والا، اور یہاں کہہ دیا شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تب ہدایت ملے گی جب شک سرے سے ختم ہو جائے گا۔ اور شک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو حدیں ہیں، ایک حد علم ہے، ایک حد جہل ہے۔ اس کے درمیان 50% پر اگر 50% پر اگر آپ علم اور جہل کے درمیان پہنچے تو وہ شک بنتا ہے، اور اگر 0 پر ہوئے تو جہل تھا، جہل مرکب، اور بالکل نفی ہوئی، پتہ ہی نہیں، تو جہل بسیط تھا۔ اب اگر نکلے تو 1% سے لے کر 49% تک، یہ جو پورا حصہ ہے 49% تک آپ نے سفر کیا، یہ وہم میں رہتا ہے، وہم میں۔ اگر وہ تصور آپ کا جہل مرکب سے نکل کر، جو غلط تصور تھا، خلاف واقعہ تھا، خلاف حقیقت تھا، وہ نکل کر 49% تک رہا تو وہم تھا، 50% پہ آ گیا تو وہ شک بن گیا، پھر 50% کراس کر گیا تو 51% سے لے کر 99% تک، یہ جو پھر آگے 49 دائرے ہیں، یہ ظن کے ہیں۔ وہ تصور اس دائرے میں جہاں بھی رہا وہ ظن رہا۔ تو 99% کو کراس کیا، 100% تک تصور پہنچا، تصدیق کے مرتبے تک، تو وہ علم بنا۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے تصدیق ذہنی نہیں مانی، ایمان کے لیے نہیں کہا، تصدیق قلبی کہا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ تصدیق تو ایمان کا حصہ ہے نا، ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے، جس پہ آپ جس ذات پر، ہستی پر، صفات پر، عالم آخرت پر، اور جو اللہ کے رسول نبی لے کے آئے ہیں، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس چیز کو مانو۔ تو جس پر آپ ایمان لا رہے ہیں اس کے لیے فرما دیا کہ زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، اور شرط کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے ایمان لاؤ۔ اب اگر بن دیکھے ایمان لانا یہ چونکہ شرط ہے،
اور ہم طے کر چکے ہیں کہ اگر دیکھا نہ ہو تو عقل تو اس کو ریسیو ہی نہیں کر سکتی، عقل اس مقدمہ کو ترتیب ہی نہیں دے سکتی، عقل اس کے باب میں علم کو تشکیل ہی نہیں دے سکتی، تو تصدیق کہاں سے کرے گی؟ یہ تو تصدیق تو آخری مرتبہ ہے جب وہ علم بنتا ہے، تصور سے علم میں کنورٹ ہوتا ہے، تو اس کا تو سارا انحصار دیکھنے پر ہے، سننے پر ہے، چکھنے پر ہے، سونگھنے پر ہے، چھونے پر ہے۔ اس کا تو انحصار محتاجی ساری حواس کی ہے۔ حواس نے جو کچھ فراہم کیا تو عقل نے اس کو مانا اور تصدیق تک پہنچایا۔ اور یہاں جو ایمان لانے کی بات ہو رہی ہو تو کہا جا رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، خالق کائنات مانو، اس کی صفات پر ایمان لاؤ، قادر مطلق مانو، آخرت پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لاؤ، جزا اور سزا پر ایمان لاؤ، بعثت پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحی پر ایمان لاؤ۔ تو وہ سارے حقائق، جنت و دوزخ پہ ایمان لاؤ، جو حقائق جن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ تو سارے حواس خمسہ کے دائرے میں ہی نہیں آتے۔ اور جب حواس کے دائرے میں نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے وہ عقل کے دائرے میں بھی نہیں آئیں گے۔ عقل کے دائرے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، وہی کچھ ہی آئے گا نا جو حواس کے دائرے میں آیا تھا، اور حواس نے کنوے کیا تھا اور عقل نے انہیں سے مرتب کر کے علم بنا دیا تھا۔ تو کوئی علم بنے گا تو تصدیق ہوگی۔ تو عقل تو بن دیکھے جانتی نہیں ہے کسی چیز کو، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، وہ تصدیق کہاں سے کرے؟ اس لیے یہ جو ایمان کی تعریف ہے، یہیں سے ہمارا یہ موضوع ثابت ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل تو تھی جس کی جگہ دماغ ہے، اس کو ہٹ جائیں، حواس اور دماغ کو، عقل کو چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے ایک دل کوئی اور بھی ہے جو یا تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ تصدیق کر دے تو مومن ہو جاتا ہے، تکذیب کر دے، جھٹلا دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تصدیق و تکذیب کرنے والا دل یہ تو نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جس کو ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بیولوجیکلی جس کو ہارٹ کہتے ہیں، وہ تو نہیں ہے، اس کا تو کام ہی نہیں ہے تصدیق کرنا، تکذیب کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر، قلب کے اندر کوئی اور قلب ہے۔ اب یہاں میں آگے چلنے سے قبل یہ بتا دوں کہ اس کو قلب کہتے کیوں ہیں؟ یہ جو ہے یہ قلب نہیں ہے، یہ ہارٹ ہے، اس کا اردو ترجمہ دل ہے۔ ہم نے عرف عام میں اس کو قلب کہہ رکھا ہے، ایکچولی یہ قلب نہیں ہے، یہ ہارٹ ہے، یہ انگلش میں، اردو میں اس کو کہہ دیں گے دل۔ عربی میں لفظ قلب استعمال کریں گے، جیسے میں نے کہا دماغ کے لیے عقل کا استعمال کر دیا، یہ عرف عام چل رہا ہے۔ اور قلب کہتے کیوں ہیں؟ چونکہ اس ہارٹ کی پروسیس تو ایک جیسی رہتی ہے، اسی سے بلڈ پریشر نے مینٹین ہونا ہے، اسی سے آپ کی پلپیٹیشن نے مینٹین ہونا ہے، دل کی دھڑکن نے، اسی سے پوری باڈی کی آکسیجن کی، خون کی فراہمی نے، اسی سے صحت، اسی سے پورے جسم کی جان نے مینٹین ہونا ہے۔ تو یہ تو اس کی صحت مینٹین کی جاتی ہے، اس کی صحت مینٹین کی جاتی ہے، اسی کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ اس کی صحت میں اونچ نیچ نہ آئے، اس دل کی تو یہ ضرورت ہے۔ اور قلب جو لفظ ہے، قلب کا معنی ہی ہے ہر وقت تبدیل ہونے والا۔ قلب کا پروسیس ہے تقلیب، قلب کا پروسیس کیا ہے؟ تقلیب سے۔ تو اس کا معنی ہی تبدیلی ہے، جو ایک حال میں رہے وہ قلب ہی نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے۔ اس کو قلب کہتے اس لیے ہیں کہ اس کا حال ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، یعنی ہر وقت چونکہ اس کے احوال دائماً بدلتے رہتے ہیں، تو اس کے تقلب اور تقلیب کی وجہ سے الٹ پلٹ ہونا، پلٹا کھاتے رہنا، بدلتے رہنا، اس کے ہر وقت بدلتے رہنے کی وجہ سے اس کا عربی میں نام قلب رکھا گیا کہ یہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، اس پر ورود ہوتا ہے، کبھی نفس کی طرف سے خیالات کا ورود ہوتا ہے، خواطر کا، کبھی ملائکہ کی طرف سے خواطر کا ورود ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے خاطر کا ورود ہوتا ہے، کبھی رحمان کی طرف سے خاطر کا وجود ہوتا ہے، اس پر تجلیات آتی ہیں، یہ کبھی سخت ہوتا ہے، کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی پتھر کی طرح ہوتا ہے، کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی اس میں خشیت آتی ہے اور خشوع و خضوع آتا ہے، کبھی اس میں فسق و فجور آ جاتا ہے، کبھی لرزنے لگتا ہے اللہ کی یاد میں، اس کی طلب میں، کبھی اس میں عشق اور محبت آتی ہے، رغبت آتی ہے، کبھی نفرت آتی ہے۔ تو یہ تو ساری کیفیات ہیں، اور تجلیات کے ساتھ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اور اصل قلب
یہ دراصل اس جسم کے گوشت کے لوتھڑے کا نام یا اس کے عضو کا نام نہیں، اصل قلب وہ بھی ایک قوت ہے، جیسے عقل کو کہا ایک قوت ہے، اور اس قوت کے 5 حواس، تو اس قلب بھی ایک قوت ہے، اور یہ قوت ہے، اس کو کہتے ہیں فالقلب هو القوت التي وراء طور العقل، یہ عقل کے طور سے آگے ایک اگلی قوت ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے۔ جب بات فہم کی عقل سے آگے نکل جائے تو ایک نئی قوت اس کا ادراک کرتی ہے، اس قوت کو قلب کہتے ہیں، اور اس قوت کی جگہ یہ دل ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، قرآن مجید نے فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اس کلام میں نصیحت ہے مگر صرف اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو، جس کے پاس قلب ہو۔ قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ عقل، کہ جس کے پاس عقل ہو اس کے لیے نصیحت ہے، نہیں، چونکہ یہ نصیحت جس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے، جس چیز کو، جس حقیقت کو ایڈریس کر رہی ہے، عقل اس کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی، عقل کی صلاحیت سے وہ ماورا ہے، یہاں سے اگلا ذریعہ علم شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے دلائل، عقلی چیزیں حواس نہیں معلوم کر سکتے، میں نے اس پر بڑی تفصیلی باتیں کر دی ہیں آپ کو پچھلی نشستوں میں، ان کی ایک محدود کاروائی ہے، ایک محدود لمیٹڈ ان کی صلاحیت ہے، تو آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ اور زبان آن دیئر اون اپنی جگہ پر وہ تو تمیز بھی نہیں کر سکتے نا، ان میں تو قوت تمییز بھی نہیں ہے، امتیاز بھی نہیں کر سکتے رنگوں میں، آوازوں میں، معانی میں، فلاں چیز، کوئی وہ تو صرف تاثرات کو بھیجتے ہیں، صورت کو بھیجتے ہیں، اس کے معانی کو بھیجتے ہیں، سارا کام عقل کے کارخانے میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح ان کی محدود ایک صلاحیت ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتے، تو اسی طرح عقل کی محدود صلاحیت ہے، وہ انہی کے بھیجے ہوئے مقدمات کو ترتیب دینا ہے، اس نے تاثرات کو منظم کرنا ہے اور تصور اور علم بنا دینا ہے۔ اب جو چیزیں حواس میں نہیں آئیں گی وہ عقل میں نہیں آئیں گی، تو اس کا مطلب ہے عقل میں صرف وہی کچھ آیا جو حواس کے دائرے میں آ سکتا تھا یا آ چکا تھا کسی زمانے، خواہ آج میں نے یہ پچھلی نشست میں بیان کیا، خواہ سالوں قبل اور خواہ صدیوں سے آ رہا ہے، تو عقل سے آگے نہیں۔ تو اب جو چیزیں جن کو قرآن اور وحی اور ایمان جن کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ حقائق ہیں جو حواس اور عقل کے دائرے میں نہیں آتے، تو پھر اس کے بعد کچھ آگے کوئی چیز ہوگی جس کو ایڈریس کیا جائے گا، اور وہ ایڈریس اس گوشت والے عضو کو تو نہیں کیا جا سکتا، اس کا تو فنکشن نہیں ہے ہارٹ، وہ پھر اس قلب ہے جس کو قلب القلب کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ اس نصیحت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا جس کے پاس قلب ہے، دل ہے، اور یہ دل تو ہر ایک کے پاس ہے، اس میں تو امتیاز ہی نہیں، عقل بھی ہر ایک کے پاس ہے، اور یہ گوشت والا جو عضو ہے یہ دل بھی ہر ایک کے پاس ہے۔ تو کیا ضرورت تھی قرآن میں اللہ رب العزت کے فرمانے کی لمن کان لہ قلب، جس کے پاس قلب ہے اسی کو نصیحت کام دے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ جو قوت ہے دراصل یہ وہ ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے، عقل کا دائرہ جہاں ختم ہو جاتا ہے تو اس سے آگے عقل کے بعد قلب شروع ہوتا ہے، اور قلب ایک ایسا جوہر ہے جس کی حالت ہر وقت متغیر رہتی ہے، کبھی حضرت الہیہ کے قریب جاتا ہے، کبھی اس کے بعید جاتا ہے، کبھی اس میں روشنی آتی ہے، کبھی اس میں اندھیرا آتا ہے، کبھی اس میں قبض آتی ہے، بند ہوتا ہے، کبھی بست آتی ہے، کھلتا ہے، کبھی انشراح آتا ہے، کبھی اس میں انبساط کے ساتھ آتا ہے، کبھی انقباض آتا ہے، کبھی مختلف خواطر اور حواجث اس کے اوپر آتے ہیں، کبھی تجلیات رحمانی ربانی آتی ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، جس طرح عقل حواس سے معلومات لے کر عقل علم کو ترتیب دیتی تھی، اسی طرح قلب بھی بعض ذرائع سے لیتا ہے اور اس کو ترتیب دیتا ہے اور اس کو علم میں بدلتا ہے اور فہم میں بدلتا ہے۔ جیسے عقل فکر سے لیتی ہے، فکر حواس کی ادراکات سے تشکیل پاتا ہے، اس طرح قلب بھی اس کے کچھ جگہیں ہیں، کچھ محلات ہیں، کچھ عالم ہیں، کچھ مقامات ہیں، کچھ منابع یعنی چشمے ہیں، کچھ جگہیں ہیں جہاں سے قلب بھی لیتا ہے،
اور قلب لینے کے بعد پھر وہ اس درجے پر پہنچتا ہے، وہ چیز بنتا ہے جس کو قرآن نے کہا اس کی نصیحت اسی کو فائدہ دے گی جس کے پاس قلب ہوگا۔ تو یہ ایک لطیفہ ہے، یہ بھی ایک جوہر ہے روحانی۔ اب دیکھیے، اب اسی کو پہلے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے قلب کی بات کرتے ہوئے کہ جتنا میں نے اب تک بطور بنیاد کے بات آپ کے سامنے رکھی، اس کو قرآن مجید سے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اب آگے آئیے، قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم، اس طرح اور آنکھوں پر بھی پردہ ہے۔ تو حواس کا ذکر بھی کیا، اور جب حواس کا ذکر ہو جائے تو اس کے اندر وہ جو عقل ہے، عقل دماغی، وہ آ جاتی۔ تو یہاں دلوں پر مہر لگانے کی بات کی، حالانکہ اس دل میں تو نہ کوئی مہر لگتی ہے نہ کوئی ضرورت، یعنی دروازہ دل کا بند کر دیا۔ اس دل میں جو فہم نے، معرفت نے، تصدیق نے داخل ہونا تھا وہ بند کر دیا۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تمہارا مال، دولت، اولاد، یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی، اسی کو سلامتی ہوگی جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اب یہ جو سلامتی یہ قلب ہے، یہ اس جسم کی صحت سے متعلق نہیں بات ہو رہی، یہ سلامتی اور ہے۔ یہ کون سی سلامتی ہے؟ جیسے پھر یہ جو پہلا میں نے بیان کیا تاکہ میں کوٹ بھی کرتا جاؤں، ساتھ ہر کوئی سنتا ہے نا، تو لمن کان لہ قلب، یہ نصیحت اسی کو فائدہ دے گی جس کے پاس قلب ہے۔ یہ سورہ قاف۔ اور جو اللہ کے حضور قلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اسی کو نفع ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 89 ہے، 89۔ پھر آگے قرآن مجید کہتا ہے جیسے فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو گویا اب یہ جو عضوی قلب ہے، جسمانی دل، اس کا تو کوئی تعلق نہیں تقوی یا فجور سے، اس کا تو فنکشن ہی اور ہے۔ تو اس نے فرمایا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یہاں لفظ نفس بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفوس بھی استعمال ہو سکتا ہے، عقول اور عقل بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں قرآنی لفظ ہیں۔ یہ تو دیکھیے نا، قرآن مجید ایک لفظ کو استعمال نہ کرتا ہو، افلا یعقلون، اور عقل کی جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ تو یہ ایسا لفظ ہو کہ قرآن مجید میں استعمال نہ ہوا ہو، یہ تو استعمال ہوا ہے جگہ جگہ۔ میں بھی آپ کو کچھ آیتیں کوٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں کہا اللہ رب العزت نے کہ یہ دلوں کا، قلوب کا تقوی ہے، اور یہ پھر قرآن مجید نے فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، القتال آیت نمبر 24۔ پھر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، یہ جو گناہ ہیں، اعمال سیئہ اور گناہوں کے زنگ چڑھ جاتے ہیں دلوں پر۔ تو یہ جو دل ہے اس کے اوپر تو کوئی زنگ چڑھنا نہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ دلوں کو کا جو اللہ کے ذکر سے دل اجلے ہوتے ہیں، گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا مردہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مجھے دکھا دے، فرمایا میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک اور اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب یہ تمام آیات میں اس لیے قرآن مجید کی کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز ذہن نشین ہو جائے اور شک نہ رہے کہ قلب ایک اور جوہر ہے، ایک اور جوہر ہے قلب۔ اور جو پہلی سورہ قاف کی آیت پڑھی تو قرآن مجید نے لفظ عقل کا بھی استعمال کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب عقل کا لفظ قرآن مجید میں اویلیبل ہے اور قرآن کی لغت میں، قرآن کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو اگر یہاں مراد عقل تھی تو ہر جگہ عقلی یوز کی جاتی۔ اب سورہ بقرہ کی اندر آیت نمبر 75 ہے، ارشاد فرمایا یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو بدل دیتے ہیں عقل میں آ جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، سمجھ کے معنی میں۔
پھر قرآن مجید میں فرمایا اسی بقرہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا الکتاب کا ذکر کر کے فَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لعلکم تعقلون البقرہ میں اس طرح جگہ جگہ قرآن مجید نے لعلکم تعقلون افلا تعقلون، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ یہ ایڈریس کیا گیا۔ پھر الملک میں سورہ الملک میں کہا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سننے والے ہوتے اور عقل رکھنے والے ہوتے تو ہم پھر آج دوزخ کی آگ میں جل نہ رہے ہوتے۔ پھر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ سمجھیں، مگر اس کی عقل عالموں کے ہے، صاحبان علم کو ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے زمین آسمان کی نشانیاں، بارش کی، بادلوں کی بہت ساری دیں اور فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ سب چیزیں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الغرض یہ المعجم المفرس اگر آپ اس کو دیکھیں تو ساری آیتیں اکٹھی سامنے آ جائیں گی اور قرآن مجید میں جا بجا۔ تو یہ میں صرف یہ بتانے کے لیے کچھ آیتیں بطور نمونہ کے کوٹ کر دیں کہ عقل یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مستعمل نہیں، قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اور اسی سینس میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہ قرآن مجید میں اویلیبل ہو کر استعمال ہو کر بھی ان مقامات پر قلب کو لفظ کو لایا گیا اور فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ان آیتوں میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس قلب ہے یا اس کو القاء کی گئی ہے سمع، سنایا گیا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے، مشاہدہ کرنے والا ہے۔ پھر جو وحی کے بارے میں ارشاد آیا سورہ شعراء 194 فرمایا انزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن کی وحی جبرائیل امین اے حبیب مکرم آپ کے قلب پر لے کر اترے، وہی آپ کے قلب پر اتاری گئی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن سے یہ بنیادی طور پہ یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ قلب ایک اور جوہر ہے، ایک اور حقیقت ہے اس جسمانی عضو سے ہٹ کر، اور وہ ذریعہ بنتا ہے بہت سارے علوم کا۔ اس لیے قلب کی حالتیں ہیں اس قلب کی کہ وہ قلب میت بھی ہے، علماء نے بیان کیا، قلب مریض بھی ہے، قلب غافل بھی ہے، قلب حی بھی ہے، قلب سلیم بھی ہے، قلب ذاکر بھی ہے، قلب غافل بھی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دلوں کو یا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد اور اپنے ذکر سے غافل کر دیا، ان کے پیچھے نہ جاؤ، ان کی پیروی نہ کرو، اور ان کی پیروی کرو جن کے دل قلب ذاکر ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، تو دل کی یہ کیفیات ہیں، کبھی غفلت ہے، کبھی تذکر ہے اور ذکر ہے۔ اب یہاں کبھی دل مردہ ہے، اس میں اگر کفر ہے تو وہ دل مردہ ہے، ایمان آ جائے تو وہ زندگی کی طرف چل پڑتا ہے، اور اگر تھوڑا آیا فسق و فجور ہے تو وہ قلب ضعیف ہے، وہ بیمار دل ہے۔ پھر غافل دل ہے، پھر صحت مند زندہ دل ہو جاتا ہے، پھر زندہ دل میں قلب سلیم ہے، پھر قلب حی کے بعد قلب سلیم ہے، پھر قلب عارف ہے، قلب ذاکر ہے۔ تو قلب کی حالتیں جو جو بدلتی ہیں تو اس کا نام، اس کا ٹائٹل، اس کا لقب بدلتا چلا جاتا ہے، اور اس سے اس کا تعلق پھر عالم نور کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس پر دو جوہر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک بیڈ ہے جس کو کہتے ہیں آماجگاہ ہے یا میدان جنگ ہے، قلب ایک زمین ہے۔ ادھر روح اپنے آسمانی اور مالا اعلیٰ کے نورانی لشکروں کے ساتھ ہے، وہ دل کو سنوارنا چاہتی ہے۔ ادھر نفس اپنے جسمانی ظلمانی لشکروں اور خواہشات کے ساتھ ہے، وہ قلب پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔
تو قلب کبھی نفس کے زیر اثر ہو جاتا ہے تو قلب بہیمی ہو جاتا ہے، حیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے، قلب ظلمانی ہو جاتا ہے، یا درمیان میں نیوٹرل ہو جائے قلب جسمانی ہو جاتا ہے، کبھی روح کا غلبہ آ جائے تو قلب ملکوتی ہو جاتا ہے، اور بلند ہو جائے تو قلب جبروتی ہو جاتا ہے، اور مالا اعلیٰ سے بڑھ کر حضرت سمدیت کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے تو قلب ربانی ہو جاتا ہے، قلب جبروتی، قلب لاہوتی ہو جاتا ہے۔ یہ سب ٹائٹل ہیں۔ جیسے جیسے اس کی حالت بدلتی ہے، کس کے زیر اثر ہے، اس کا عنوان بدل جائے گا اس کے اثرات سے۔ نفس کے زیر اثر ہے تو عنوان بدل جائے گا، روح کے زیر اثر ہے عنوان بدل جائے گا، کتنی کیفیت ہے، کس درجے میں ہے، عنوان بدل جائے گا۔ اسی حساب سے اس کے حالات بدلیں گے اور اس کی کیفیات بدلیں گے، اور جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کے معارف اور معامل بدلیں گے۔ اب قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ انعام میں، فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ قرآن مجید نے کہا کیا ہم برابر کر دیں اس کو جس کا دل زندہ ہے اور اسے جس کا دل مردہ ہے؟ وہ زندہ تھا ایمان کے نور کے ساتھ، اور یہ مردہ تھا جو پہلا تھا وہ کفر کی ظلمت کے ساتھ۔ تو فرمایا جو مردہ ہیں، اب جس کو مردہ کہا جا رہا ہے یہ وہ موت نہیں ہے جس کے بعد قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، نہیں۔ اب دیکھیے یہ قرآن مجید استعارہ کی زبان میں بات کرتا ہے، ہیں وہ زندہ چلتے پھرتے انسان ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے زندہ ہیں، مگر قرآن ان کو میتن کہہ رہا ہے، مردہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں۔ میتن کیوں؟ ان کے دل کفر کی جہالت اور کفر کی ظلمت اور تاریکی کے باعث مردہ ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں، اور پھر فاحییناہ، اگلی پھر ہم نے جن کے دل مردہ تھے پھر ہم نے انہیں ایمان عطا کیا، ہدایت عطا کی، اور ایمان اور ہدایت کے ذریعے فاحییناہ ہم ان کے دلوں کو زندہ کر دیا۔ اب یہ جسموں کے مردہ اور زندہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ وہ تو سارے ہی چلتے پھرتے زندہ انسان ہیں، کافر بھی مومنوں کی طرح۔ تو صاف ظاہر ہے یہاں موت و حیات ڈیفرنٹ ہے، یہ وہ موت و حیات ہے جس کا تعلق اس قلب کے ساتھ ہے جو اس وقت زیر بحث۔ تو فرمایا وہ لوگ جو مردہ تھے، جن کے دلوں میں کفر تھا، فاحییناہ ہم نے ایمان کی توفیق دی اور ان کا دل زندہ ہو گیا، اور پھر اس سے آگے بڑھایا وجعلنا لہ نورا، پھر ہم نے ان کے دلوں میں نور رکھ دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ایمان کے ذریعے زندہ ہو گیا اور پھر ہم نے اس کو نور عطا کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے قلب کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی کے قلب میں نور ہوتا ہے، کسی کے قلب میں تاریکی ہوتی ہے، یمشی بہ فی الناس، اور پھر وہ قلب کو ایک چراغ کی طرح نور، قلب نورانی کے ساتھ نور لے کر پھر وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے لوگوں میں؟ سیر و تفریح کی بات نہیں ہو رہی، وہ پھر جو اپنے قلب کا نور ہے پھر لوگوں میں بانٹتا ہے، تو لوگوں کے دلوں کی تاریکیوں کو بھی دور کرتا ہے اور وہاں بھی روشنی منتقل کرتا ہے۔ فرمایا ایک طرف ایسا صاحب ایمان شخص ہے جو کفر کی ظلمتوں سے نکل کر قلب زندہ کا حامل ہوا، پھر قلب نورانی اس کو نور قلب نصیب ہوا نور ایمان کے باعث، اور پھر وہ اپنے نور والا ہی نہیں بلکہ نور لازم ہی نہیں، نور متعدی، لوگوں کو بھی نور کی خیرات بانٹنے والا ہے۔ ایک طرف وہ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، تو کیا ایسے خوش نصیب کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیں جو ابھی تک خود ہی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، ظلمتوں میں ہے اور خود نکلا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ نہیں، نور قلب رکھنے والے اور ظلمت قلب رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں سے ہماری گفتگو یہ اس طرف چل پڑی، قلب کا مفہوم سمجھا لینے کے بعد، کہ اب ایک ایسا محل، ایک ایسا برتن ہے جس میں نور آتا ہے، وہ علم کے ذریعہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ نور آتا ہے اس قلب کے اندر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 گنا حصے، 2 حصے عطا فرمائے گا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں نور عطا کر دے گا۔ یہ نور کہاں عطا کر دے گا؟ کیا اس کے سر پہ، اس کے ماتھے پر، اس کے جسم پر نور کی کوئی شعائیں نظر آئیں گی؟ نہیں، یہ اس کے قلب کو محل نور بنا دے گا۔ تو گویا یہ ایک الگ قلب ہے، ایک الگ دل ہے، جس میں کبھی کفر آتا ہے، کبھی ایمان آتا ہے، کبھی اندھیرا آتا ہے، کبھی نور آتا ہے، اور کبھی نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دو حصے رحمت کے ملیں گے، اور اللہ پاک تمہیں اپنا نور اس کے اندر ڈال دے گا۔ یہ وہی نور ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایسے ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں پھر وہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ جو نور قلب میں ہر جگہ مدیت ہوتا ہے، اللہ پاک نے عالم خلق میں، اس کائنات میں، اس نور کا ایک چشمہ بھی رکھا ہے، اور اس کا نام ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک چشمہ قرآن کی شکل میں ہے، اس کو چشمہ ہدایت۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ پاک کی طرف سے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس ایک نور آ گیا، اور نور حضور علیہ السلام سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ کتاب مبین، اور کتاب روشن آ گئی۔ کہیں حضور علیہ السلام کو نور سے تعبیر کیا قرآن مجید نے، کہیں قرآن مجید کو نور سے تعبیر کیا خود قرآن مجید نے۔ فرمایا قرآن مجید کو فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، التغابن میں، کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اور اس نور پر جو ہم نے ان کے ساتھ ان پر نازل فرمایا۔ اسی طرح یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تمہارے پاس اللہ کی برہان، سب سے بڑی قوی حجت اور دلیل آقا علیہ السلام کی ذات آ گئی، اور روشن نور آ گیا قرآن۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اور قرآن مجید کو، دونوں کو قرآن مجید نے نور کہا۔ تو یہ منبع ہے۔ اب وہ پھر وہی نور مومن کے قلب میں منتقل ہوتا ہے، مومن کے قلب میں، اور وہ نور پھوٹتا ہے، پھر وہ نور عالم مالا کے ساتھ، عالم مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، عالم بالا کے ساتھ۔ وہ عالم بالا یا مالا اعلیٰ، وہ اسرار اور رموز کا اور مغیبات کے علوم اور معارف کی دنیا ہے۔ جب یہ یہاں نور روشن ہو جاتا ہے اور مالا اعلیٰ کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، تو پھر اسرار و رموز اور علوم اس میں القاء ہونے لگتے ہیں، اس قلب کے اندر اترنے لگتے ہیں۔ اس وقت تک نہیں اترتے جب تک قلب محل نور نہ بن جائے۔ نور عالم نور سے جب ملتا ہے تو ہم جنس ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے علوم اور معارف اور اسرار اترنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اندر حکمت کا، علم کا چشمہ پھوٹ اٹھا۔ نور نور سے ملتا ہے، تو قلب کے اندر نور پیدا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی منور فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مثال دی، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال۔ اب یہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں، میں دوسری تفسیر کو آج لے رہا ہوں۔ پہلی تفسیر جو ہے، یہ دونوں تفسیریں صحابہ کرام نے، کثیر صحابہ کرام نے کی ہیں، تابعین نے کی ہیں، اتباع التابعین نے کی ہیں، اور ائمہ تفسیر کے ہاں سینکڑوں کتب میں دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ تو پہلی تفسیر تو اللہ کے نور کی مثال اور چراغ، یہ سب کچھ، اس سے مراد حضور علیہ السلام کا وجود اقدس ہے۔ مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال، اس سے مراد حضور علیہ السلام کو لیا گیا ہے۔ مگر اس تفسیر پر آگے چل کر جب عقائد کی اور اصول عقائد کی بات آئے گی تو کسی موقع پر مناسبت ہوگی، اس کو کریں گے۔ آج میں اس کی جو تفسیر ثانی، دوسری تفسیر ہے، اس کو لے رہا ہوں۔ اور دوسری تفسیر کی گئی، قلب مومن کا جو نور ہے، اس کے اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال قلب مومن کے ساتھ دی ہے، ایک مومن کے قلب کے ساتھ دی ہے، وہ جو نور ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر آج لے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا، روشن فرمانے والا ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے، فیہا،
کمشکات، جیسے سینہ ہے، چراغ دان ہے۔ اب چراغ دان سے مراد انسان کا سینہ ہے، اس کی شکل چراغ دان کی طرح ہے۔ آپ لالٹین دیکھتے ہیں نا آج کل بھی، تو وہ اس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، تھوڑا اس طرح ڈھلوان اور پھر سیدھا۔ پہلے زمانوں میں گھر بنتے تھے تو گھر کے دروازے کے دائیں بائیں گلیوں میں چراغ رکھ دیتے تھے روشنی کے لیے، تو وہ بھی اس طرح شکل ہوتی تھی، آرچ کی جو شکل ہوتی، جیسے محراب بنتے ہیں، محراب یہ چراغ دان کی شکل ہوتی۔ ہمارا سینہ یہ دیکھیے، یہ گردن ہے، یہاں اللہ رب العزت نے یہ پسلیوں کا ایک نظام بنایا۔ اگر آپ نے ڈھانچہ کبھی دیکھا ہو، تصویر دیکھیں، ایکس رے دیکھیں، تو وہ اس طرح ڈھلوان میں آتا ہے، پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو پسلیوں کا ڈھانچہ جس کے اندر سینہ، دل، سارا کچھ چھپا ہوا ہے، اور اوپر ہمارے تھروٹ گردن کے ساتھ جو ملتا ہے، اس کی شکل دیکھیں تو وہ چراغ دان کی مانند ہے، آرچ کی طرح ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ دان ہو، فیہا مصباح، یعنی مومن کا سینہ، اس کے اندر چراغ رکھا ہو، اس چراغ دان کے اندر چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے اندر ہو، اس سے مراد قلب ہے۔ یہ جو شیشہ ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اور چراغ اس دل کے اندر جل رہا ہے۔ اور دل کو شیشہ اس لیے کہا کہ جب آپ شیشے کے چراغ دان میں نور کو جلاتے ہیں تو جیسے بلب ہوتا ہے، بلب دیکھیں نا، وہ شیشے کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ شیشہ نہیں جل رہا۔ آپ ٹیوب کو دیکھیں، بلب کو دیکھیں تو وہ شیشہ نہیں جل رہا ہوتا، وہ تو کور ہے، اس کے اندر وہ تار ہے جو جل رہی ہے، روشن ہو رہی ہے، جو منبع نور بن گیا، جہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، وہ اندر تار ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے ٹرانسپیرنٹ وجود چاہیے، تو شیشہ کا بلب بنا دیا گیا، تو اس میں سے شعاعیں پھیل کے باہر جا رہی ہیں۔ اس طرح مومن کا قلب جب اللہ کا نور الہی جب اس میں آ جاتا ہے تو وہ پھر قلب کی حیثیت ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے، شیشے کی طرح، اور اس کے اندر نور الہی کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، اور نور الہی کے چراغ کی شعاعیں جب نکلتی ہیں تو دل کی دیواریں، یہ میں نے کہا نا اس دل کے اندر محل ہے اس قلب کا، تو یہ جو گوشت ہے، پوست، اور اس کے جو مسلز ہیں، ٹیشو، یہ دیواریں حائل نہیں ہوتی، وہ اس کا نور، بدن کی دیواریں بھی حتیٰ کہ حائل نہیں ہوتی، وہ نور پھر نکل جاتا ہے اطراف و اکناف میں۔ تو فرمایا وہ چراغ گویا زجاجہ میں ہے، اور جو زجاجہ پھر اس چراغ کے جلنے سے، نور الہی کا چراغ جب جلتا ہے قلب مومن میں، انسان کے دل میں، تو وہ اس طرح لگتا ہے کأنہا کوکب دری، کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارہ چمکتا ہے اور روشنی نظر آتی ہے، اس طرح مومن کا دل آسمان سینہ میں اس چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن ہوتا ہے، اس کی شعاعیں پھوٹ رہی ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد آگے بیان کیا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ مبارک سینے سے وہ چراغ روشن ہے، ہو رہا ہے، شجرۃ مبارکۃ، زیتون، زیتون کے درخت سے وہ روشن ہو رہا ہے وہ چراغ، لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ ایمان کی طرف اشارہ ہے، اور علم اور معرفت الہیہ کی طرف اشارہ ہے، مشکات نبوت محمدی سے وہ نور لے رہا ہے، مالا اعلیٰ سے انوار الہیہ کو لے رہا ہے، اور چمک ہو کر وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی اس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے، چونکہ نور حق ہے، اور نور حق سمتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ پھر یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، جس کے اندر یہ چراغ، یہ نور روشن ہو جائے تو پھر اس کی عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ وہ اگر آگ نہ بھی چھوئے تو تب بھی لگتا ہے کہ یہ زیتون کا تیل بھڑک اٹھے گا، یعنی کتابیں نہ بھی دیکھے تو تب بھی علم کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ لو لم تمسسہ نار سے مراد یہ ہے وہ جو عام عادت کے ذرائع علم ہیں، کتابوں کے، اساتذہ کے، مدارس کے، اسکولوں کے، کتب کے انبار کے، لائبریریوں کے، اگر ان کو نہ بھی چھوا ہو تو جب یہ نور حق دل کے اندر روشن ہو جاتا ہے تو اسے ڈائریکٹلی مالا اعلیٰ سے علوم اور معارف ملنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ ایسی ایسی باتیں پھر وہ صاحب نور قلب بیان کرتا ہے کہ کتابوں کو چھوئے بغیر وہ علم دیتا ہے، کتابوں کو کھولے بغیر وہ علوم اور معارف کے سمندر بہا دیتا ہے، کتابوں پر کی محتاجی کے بغیر اس سے علم جنم لیتا ہے، معارف جنم لیتے ہیں۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے یہ مثال دی
میرا مراد یاد رکھ لیں، نہ اصل درخت ہے زیتون کا، نہ تیل ہے، نہ اس کو آگ کا چھونا ہے۔ کیوں؟ فرمایا نور علی نور، اور اگر وہ اس کے بعد ایسے نور کا حامل مومن، مرد مومن جس کا قلب نور حق کا چراغ بن گیا ہے اور مالا اعلیٰ کا نور علم اور معرفت کی شکل میں وہ چشمہ بن کے پھوٹ رہا ہے اس کے قلب سے، اگر ایسا مرد مومن اگر کتابوں کو پڑھ لے اور نصابات کو پڑھ لے تو نور علی نور، پھر اس کا نور کسبی، علم کسبی بھی ہو جاتا ہے اور علم وہبی بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا علم عالم ناسوت کے علم بھی جمع ہو جاتے ہیں اور عالم ملکوت اور عالم جبروت اور لاہوت کے علم بھی جمع ہو جاتے ہیں، علوم الہیہ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور علوم ارضیہ اور علوم کونیہ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو نور علی نور، وہ نور پہ نور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس نور سے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب جو میں نے کہا کہ اس سے مراد ایکچول درخت یا تیل نہیں ہے، یہ مثال دی اللہ پاک نے اپنے نور کی، مرد مومن کے سینے اور قلب کے ساتھ خود کلیئر کر دیا، یضرب اللہ الامثال للناس۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو یہ آیت پڑھ کے کہیں اس سے زیتون کا روغن نہ سمجھ لینا کہ بازار چلے جاؤ بھی زیتون کا اولیو آئل خرید کے لے آئیں، اس سے کوئی چمک آ جائے گی، یا زیتون کا درخت نہ سمجھ لینا۔ فرمایا میں نے مثال دی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو مثال میں میسج کیا دینا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو میں نے آپ کو ساری مثال دی ہے، تیل کا جلنا، زیتون کا نام لینا، درخت کا ہونا، شرقی غربی کا نہ ہونا، اور وہ اتنا اجلا شفاف تیل کے آگ چھوئے بغیر بھی جل اٹھے، یہ ساری باتیں مثال کے طور پہ فرمائی ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ میں کس نور کی بات کر رہا ہوں اور کس مالا اعلیٰ سے اترنے والے علم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے کلیئر کر دیا یضرب اللہ الامثال للناس۔ اب یہ جو چیز ہے یہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی کہی گئی، میں اسی موقع پر اس کو بھی ساتھ لے لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ جو مالا اعلیٰ کی ایک اور مقام پہ قرآن سورہ الرعد میں آیت نمبر 17، ایک مثال یہ، آج دو مثالیں لیتے، ایک وہ لے لی، ایک مثال اور قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ الرعد سورہ نمبر 13 ہے، 13 آیت نمبر 17، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیہ۔ فرمایا اس نے آسمان کی طرف سے، آسمان کی جانب سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ فسالت اودیۃ بقدرها، آسمان سے پانی اتارا، یہ بھی مثال ہے۔ آخر پہ اللہ پاک اس آیت کریمہ کے اینڈ میں فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے اور اپنی معرفت کی باتوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ اس آیت کے آخری لفظ یہ ہے، تو ذہن میں رکھ لیں۔ تو مراد اس سے وادیاں، اب جب یہ کہہ دیا کہ اللہ مثال دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ، اس قرآنی آیت کو ایکچولی وادیوں اور دریاؤں سے سروکار نہیں ہے، وہ ویلیز کی ڈسکشن نہیں کر رہی، اس بارش کی ڈسکشن نہیں کر رہی جو بادل سے آتی ہے اور وادیاں بھر کے بہتی ہیں اور دریا بنتے ہیں، نہیں، ان کو بطور مثال کوٹ کر رہا ہے، بات کسی اور چیز کی سمجھا رہا ہے، اشارہ کسی اور چیز کی طرف ہے، اور یہ مثال دے رہا ہے چونکہ آدمی روز آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جس چیز کو ہر روز دیکھتا ہو تو اس کی مثال سے بات سمجھنے میں جلد آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا مثال ہے۔ فرمایا یہ ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی جانب سے پانی اتارا اللہ پاک نے تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ اب وادیاں کون سی ہیں؟ ان سے مراد دلوں کی وادیاں ہیں، مثال ہے نا، فرمایا اس طرح اللہ مثال دیتا ہے، وہ دلوں کی وادیاں ہیں۔ اور لفظ سوچئے بقدرہا، ایک خاص لفظ بیان کہ دلوں کی وادیاں، اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا، بارش، اور وہ علوم الہیہ کا پانی ہے، معارف الہیہ کا پانی ہے، مالا اعلیٰ کے انوار تجلیات کا، نور کا پانی ہے، اللہ کے ان علوم کا پانی ہے جن کا احاطہ یا ادراک نہ حواس کر سکے تھے نہ عقل کر سکی تھی، اب وہ علوم قلب کے برتن میں ہی اترنے تھے۔
اور قلب کو وادی کہا، فرمایا اس طرح دیکھو جیسے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، بارش ہوتی ہے، انوار الہیہ کی بارش، علوم الہیہ کی بارش، معارف الہیہ کی بارش، حکم الہیہ کی بارش، اللہ کے علم کی عطاؤں کی بارش وہ ہوئی اور دلوں کی وادیاں بھر گئیں۔ پھر فرما دیا بقدرہا، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہر ایک کے دل میں اتنی وسعت، برابر وسعت ہے، ہر کوئی اپنے دلوں کی وادی برابر رکھتا ہے، نہیں، فرمایا کسی کی اتنی چھوٹی سی ہے، اس کے لیے وہ بڑی غنیمت، کسی کی دلوں کی وادی بڑی ہے وہ، اور ہم اس وادی کی وسعت کے مطابق اتنا اتارتے ہیں پانی اپنے فیض کا۔ تو جس نے اپنے دلوں کو جتنا صاف کر لیا، اللہ نے جس کے دلوں کی وادی کو جتنا وسیع بنا دیا، اللہ پاک نے جس کے دلوں کی وادی کو جتنا گہرا بنا دیا، اتنا ہی پانی سموئے گا نا جتنی گنجائش ہے۔ ہر ایک کی گنجائش برابر نہیں ہوتی، دریا کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کئی بڑے، کئی بہت بڑے، کوئی بہت بڑے، کوئی دریائے چناب ہے، کوئی دریائے جہلم ہے، کوئی دریائے سندھ ہے، کوئی دریائے ستلج ہے، اور آپ گزریں تو جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں دریا کے سائز بھی نظر آتے ہیں، گہرائی بھی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ دریائے سندھ سب سے بڑا دریا ہے ان سب دریاؤں میں۔ اور پھر اگر صفائی نہ ہو، نہروں کا بھی یہ عالم ہے، صفائی نہ ہو تو مٹی، ریت، کنکریاں جمتے جمتے سطح اوپر آ جاتی ہے۔ اس طرح دلوں کی وادی کی اگر تصفیہ، صفائی نہ ہو، اور کنکریاں، ریت، اعمال سیئہ کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے، حرص اور شہوتوں کے ذریعے وہ اوپر سطح آتی جاتی ہے، تو اتنی ایک وادی بچتی ہے، وہ تھوڑے سے ہی علم کی، معرفت کی گنجائش آتی ہے، بس اس سے آگے آئے تو وہ بہنے لگتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نا ظرف ہی اتنا ہے اس کا، وہ بہنے لگتا ہے، اس کا ظرف نہیں ہے کہ سما سکے، بولنے لگتا ہے۔ اور اگر تطہیر ہوتی رہے، تزکیہ ہوتا رہے نفوس کا، تصفیہ ہوتے رہے، اور کنکریاں، ریت، مٹی نکالی جاتی رہے، اور اس کی وادی، قلب کی وادی گہری ہوتی رہے، تو ظرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنا بڑھتا ہے اتنا انوار الہیہ سب ہوتے ہیں، اتنے علوم سب ہوتے ہیں، علم اتنا آتا ہے، معارف اتنا آتے ہیں، اور اسی طرح بندہ پھر آگے بانٹتا ہے۔ یہ کم و بیش ہے، اس لیے فرمایا بقدرہا، بھائی جس کی جتنی ظرف ہے، برتن بھی ہے نا بھائی، چھوٹا برتن ہے 1 کلو کا تو کلو دودھ ہی ڈالیں گے نا، اگر اس میں 5 کلو ڈالیں گے تو باقی تو بہہ جائے گا، اس کے کام کا نہیں۔ اور اگر 10-20 کلو کا ہے بہت بڑا تو اس میں 20 کلو ڈال لیں گے۔ 40 کلو کا برتن ہے تو 40 کلو، تو اللہ پاک برتن دیکھتا ہے کہ بندے تیرے دل کا برتن تو نے کتنی محنت کی ہے، اس کی کتنی صفائی کی ہے، اس دل کی وادی کو کتنا بڑھایا اور گہرایا ہے۔ جتنا برتن بنایا اتنا، اگر تو اب اس استحقاق پر، اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اب تجھ پر انوار کی بارش ہو، اب علوم اور معارف کی بارش ہو، اگر تیرا دل مصفہ ہو کر اس مقام پر پہنچ گیا ہے، تو پھر جب بارش ہوگی تو وہ بھی اسی قدر ہی ہوگی جتنا ظرف ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، ایک وہ دل ہیں کہ جن کے دل اس قابل ہی نہیں کہ انوار الہیہ اور علوم ربانیہ کے پاک بارش ان کے دلوں میں کی جائے۔ کئی دل پتھر کی طرح ہیں، بارش تو ہر جگہ ہوتی ہے، مگر پتھر میں تو پانی رکتا ہی نہیں، وہ بہہ جاتا ہے، سارا بہہ جاتا ہے۔ کئی دل اس طرح ہیں، تو جو دل پتھروں کی طرح ہیں، وہاں تو بارش بیکار ہے، بہہ جائے گا پانی، صرف بھیگیں گے بہہ جائے گا، وہاں تو جمع ہی نہیں ہوگا۔ اور کئی دل گندی زمین کی طرح ہیں، جب گندی زمین کی طرح دل ہیں، ان کے اندر غلاظت ہے، تو جب اسی بارش کا پانی اس کے اوپر آئے گا تو اس کی تعفن پھوٹے گا، بدبو پھوٹے گی، آپ بیٹھیں گے بھی نہیں اس جگہ پہ، اتنا تعفن بدبو ہوگی۔ تو اگر دل کی زمین گندی ہے تو وہ بارش کام نہیں دے گی، وہ تعفن پیدا ہوگا، اور وہ تعفن ایک ظاہری ہوتا ہے جو آپ ناک کے حصے شامہ کے ذریعے سونگھتے ہیں، جو زمین کا تعفن ہوتا ہے، مادی تعفن آپ سونگ لیتے ہیں۔ اس طرح ایک روحانی تعفن ہوتا ہے جن کے اندر باطنی روحانی غلاظتیں ہیں، حرص ہے، شہوت ہے، کبر ہے، تکبر ہے، گناہ ہے، غفلت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ان کے اندر اتنا تعفن اور گندگی ہے کہ وہ تعفن جب پھوٹے گا تو وہ روح کے حصے شامہ سے پتہ چلتا ہے، وہ ساتھ بیٹھنے والے کا ایمان برباد ہو جائے گا، اس کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے والے کو تعفن برباد کر دے گا، اور تعفن برباد کرے گا، اس کی اپنی جو صفائی ہے قلب کو، باطن کی، وہ دھندلی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ یہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، کس کی مجلس میں بیٹھنا ہے، کس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ جس کی زندگی میں غفلت دیکھو، وہ کتنا بڑا عالم ہو، اس سے علم سیکھنے کے لیے مت بیٹھو۔ جسے نمازوں کا تارک دیکھو، اس سے تعفن پیدا ہوگا، اس کی صحبت اور مجلس سے۔
اس سے اکتساب علم کریں گے تو اس سے بھی ظلمت آئے گی، اندھیرا آئے گا۔ جس کے مزاج میں غفلت دیکھیں، رخصت دیکھیں، جو عزیمت کی طرف جانے کی بجائے رخصتوں کو تلاش کرتا ہے، وہ علم بیکار ہوگا، غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، اس کے اثرات برے ہوں گے، آپ کے ایمان کی قوت کو کم کر دیں گے، آپ کے ایمان کی روشنی کو کم کر دیں گے، آپ کے اندر جلا کو کم کر دیں گے، آپ کی دھندلاہٹ پیدا ہو جائے گی، آپ کا تزکیہ نہیں رہے گا، آپ کے اخلاق خراب رفتہ رفتہ ہو جائیں گے غیر شعوری طور پر۔ لہٰذا اس لیے علماء نے، ائمہ نے، امام نووی نے اور باقی جتنے ائمہ گزرے جنہوں نے آداب علم لکھے، آگے آئے گا یہ موضوع۔ یہ تو درمیان میں ماہیت علم اور ذرائع علم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آگے آئے گا۔ تو فرماتے تھے کہ جب استاد پکڑو جس سے پڑھنا ہے، جس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، جس سے رشد و ہدایت لینی ہے یا جس سے علم اور معرفت لینی ہے، تو پہلے اس کو دیکھو کہ دین میں کتنا پختہ ہے، ایمان میں کتنا پختہ ہے، تقوی میں کتنا پختہ ہے، اس کے اندر عبادت گزاری کتنی ہے، دین کا تمکن کتنا ہے، ثبات کتنا ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ اس کے اندر رخصت کے پہلو ہیں۔ اللہ پاک نے ہر چیز رکھی ہے نا دین میں، رخصت بھی رکھی ہے اور عزیمت بھی رکھی ہے۔ تو کچھ لوگ رخصتوں کے طالب ہوتے ہیں، یار یہ آسانی ہے، یہ رخصت ہے، یہ جو رخصتوں کے طالب ہوں گے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر تقوی کی پختگی نہیں، وہ آسانیاں تلاش کرتا ہے، وہ آسانیاں تلاش کرتا ہے۔ تو جس کی طبیعت اور مزاج میں آسانی تلاش کرنا ہے اور دین پر عمل کے اندر عزیمت اور مشقت اور اجتہاد اور جہاد اور کاوش کا ذوق زیادہ نہیں ہے، آسان طلب ہے، سہولت طلب ہے، تو اس کے علم میں بھی اس کے اثرات ہوں گے، اس کے کلام میں اثرات ہوں گے، اس کی صحبت میں اثرات ہوں گے۔ لہٰذا استاد لینے سے قبل، شیخ لینے سے قبل، اپنا صاحب لینے سے قبل، جس سے سیکھنا ہے، علم لینا ہے، پڑھنا ہے، صحبت میں بیٹھنا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے اندر نوافل کا رغبت کتنی ہے، علم کی معرفت کتنی ہے، قرآن کی رغبت، سنت کی رغبت کتنی ہے، اپنی ذاتی عمل میں اخلاق کیسے ہیں، طیبات اور صالحات اور حسنات ہیں یا نہیں ہیں، اور مجاہدہ ریاضت کتنی ہے، اللہ کی قربت کتنی ہے، صفائے قلب کی کیفیت کیا ہے، وہ اس کے کلام سے، اس کی گفتگو سے، اس کے مزاج سے، اس کی طبیعت سے، اور یہ سب کچھ معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے الگ الگ آپ کو مختلف قسموں کے عالم ملیں گے، رخصتوں کی تلاش کرنے والے بھی عالم ملیں گے اور عزیمت کی طرف چلنے چلانے والے بھی عالم ملیں گے، آسانی طلب کرنے والے بھی عالم۔ علم میں سب کچھ، یہ ایک ایسی دکان ہے، سارا سودا ملتا ہے۔ یہ فیصلہ تو گاہک نے، آپ نے کرنا ہے کہ سہولت والے یہ سوداگر ہیں، تو اگر سہولت والے سوداگر کے اندر جائیں گے تو آپ کے اندر جوہد کہاں سے پیدا ہوگا؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے اندر، ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ ریاضت کرتے ہیں، اس مجاہدہ کی بھٹی پہ اپنے آپ کو، اپنے من کو، تن کو جلاتے ہیں، ان پر ہم اپنے راستے کھولتے ہیں۔ تو راستے اللہ کے، علم باللہ کے راستے ہوں یا معرفت الہیہ کے راستے ہوں یا اسرار کے راستے ہوں یا انوار کے راستے ہوں، وہ تو انہی پر کھلیں گے جو مجاہدہ کریں گے۔ تو مجاہدہ وہی کریں گے جس کی طبیعت میں مجاہدہ طلبی ہوگی، جس کی طبیعت سہولت پسند ہوگی، وہ مجاہدہ کی طرف نہیں جائے گا۔ آپ کو یہ میں نے ایسا ایک کرینہ، ایک معیار بتا دیا کہ ہر شخص اپنی گرفت کر سکتا ہے، اپنا مواخذہ کر سکتا ہے، اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اگر دیکھیں کوئی علم، کوئی عمل آپ کو سہولتوں کی طرف، تن آسانیوں کی طرف، رخصتوں کی طرف لے جا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے آگے اندھیرا ہے، آگے تباہی ہے، آگے ہلاکت ہے، آپ کو دھکیلا جا رہا ہے یہ چیز۔ تو اگر کوئی علم آپ کے اندر مزید ذوق عبادت کو بڑھا رہا ہے، شوق الہی کو بڑھا رہا ہے، شوق آخرت کو بڑھا رہا ہے، ذوق تہجد کو بڑھا رہا ہے، ذوق مناجات بڑھا رہا ہے، ذوق تلاوت بڑھا رہا ہے، اچھے اخلاق حسنہ کی پیدا آپ کے اندر تڑپ اور طلب پیدا کر رہا ہے، طبیعت میں جود اور سخا پیدا کر رہا ہے، بخل ختم کر رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ آپ کے اندر انوار آ رہے ہیں۔ یہ صحبت، یہ علم، یہ کتاب، یہ مجلس یا یہ نسبت یا یہ جو بھی کام، جس جاب میں آپ انوالو ہیں، سمجھو یہ آپ کو خیر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اگر دیکھیں دن بدن دین کا جو تقویٰ کی جو کیفیت ہے وہ کمتر ہوتی جا رہی ہے، سہولت کی طرف طبیعت جا رہی ہے۔ کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں، پھر پڑھ لیں گے، نماز دیر سے پڑھ رہے ہیں، پرواہ نہیں، اچھا پھر پڑھ لیں گے۔
تو اسی طرح تلاوت کا معمول چھوٹ رہا ہے، نوافل کا معمول چھوٹ رہا ہے، تقویٰ طہارت ہر وقت وضو کے ساتھ رہنے کی عادت چھوٹ رہی ہے، اور طبیعت اور مزاج اور دل کے اندر رغبت اعمال صالحہ کی کم ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک اپنی سیلف اسیسمنٹ کا ایک پیمانہ ہے۔ اگر یہ چیز دیکھیں تو فوری گرفت کر لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے۔ آپ کے عمل میں خرابی ہے، آپ کی صحبت میں خرابی ہے، آپ کی مجلس میں خرابی ہے، جہاں سے سیکھ رہے ہیں اس میں خرابی ہے، دوستوں میں خرابی ہے، جس صحبت میں ہر وقت بیٹھتے ہیں 24 گھنٹے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ آپ کو اس خرابی کی تشخیص کرنی ہے۔ میں نے کرائیٹیرین بتا دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وادیاں پھر بھر گئیں اس فیوزات الہیہ کے پانی سے، اور اس کے بعد اپنی اپنی ظرف کے مطابق، یہاں یہ بات میں نے ظرف کی تفصیل میں کی کہ ظرف جدا جدا ہوتے ہیں، اس سے طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں، اس سے اثرات جدا جدا ہوتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور فرمایا کہ ایک تو یہ ہوا کہ علم انوار الہیہ کا اور مالا اعلیٰ کے علم کی بارش آئی، تو وادیاں جتنی جتنی گنجائش تھی جس کے دل میں اتنی اتنی بھر گئیں۔ آگے ایک بڑی عجیب بات کی، شاید اتنی آدھی بات پہ آج کی گفتگو ختم کر دوں کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، اس سے آگے نشست شروع کریں گے۔ فرمایا فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جاگ اٹھا لیا۔ جب وادیاں بڑھ گئیں تو پانی جب تیزی کے ساتھ آیا تو ساتھ جاگ بننے لگی، تو پانی کے اوپر جاگ بھی آ گئی، جاگ آ گئی۔ تو فرمایا وہ جو پانی تھا نا انوار الہیہ کا، علوم ربانیہ کا، معارف لدنیہ کا، اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو جاگ پانی ہے، نکلا تو پانی سے ہی نکلا ہے نا، وہ جو اندر جو کچھ غلط ملت چیزیں تھیں، جو صاف ستھرا پن نہیں تھا، جو گدلا پن تھا، وہ جاگ بن گیا۔ مگر جاگ اوپر آ جاتی ہے، پانی کی سطح پر نیچے نہیں رہتی۔ تو جاگ کو پھر اگر سیلاب پانی فیض صحیح تھا تو وہ جاگ کو بہا کے لے جاتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے، اس نے اوپر اٹھا لیا جاگ کو۔ تو پتہ یہ چلا جاگ کا شور شرابہ بہت ہوتا ہے، وہ اوپر نظر آتی ہے، تو جو اوپر اس طرح نظر آئے وہ دعویٰ ہے، ایک بہت اظہار ہے، تو سمجھ لیں یہ اصل پانی نہیں، یہ جاگ ہے، اور جاگ بیکار شے ہے۔ جاگ وہ چیز ہے جسے سیلاب بہا کے لے جاتا ہے، وہ کسی کے کام آنے والی شے نہیں۔ تو علم کے باب میں بھی ایک جاگ ہے، اور ایک اصل الماء ہے، جو مالا اعلیٰ سے اترا ہے، وہ اصل پانی ہے، وہ فیض ربانی کا پانی ہے جس نے وادی کو بھرا، اور جو گند مند تھا، غلاظت تھی، وہ جاگ بن کے اس پانی کی سطح کے اوپر آ گیا۔ اب یہ تعین کرنا ہے ہمیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو علم کے نام پہ جاگ لیے پھرتے ہیں، اوپر کی جاگ، اور کتنے وہ ہیں جو صاف اور شفاف پانی کے ساتھ دلوں کی وادی کو بھر کے پھرتے ہیں۔ دلوں کی وادی پانی سے بھی بھرتی ہے، اور پانی کے اوپر جاگ بھی ابھرتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک کا فیض یہ ہوتا ہے کہ جن کو فیض عطا کرنا ہوتا ہے ان کی جاگ بہہ جاتی ہے، اور جہاں پانی آگے شفاف نہیں گزرتا وہاں جاگ رہ جاتی ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا یہ جو جاگ جس طرح پانی سے نکلتی ہے، اسی طرح وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، فرمایا اسی طرح کا جاگ ان چیزوں سے بھی بنتا ہے، نکلتا ہے جو تم آگ میں تپاتے ہو، زیور کے لیے، خواہ سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، جس کو تپاتے ہیں اور اس کے اندر میل کچیل کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان چیزوں سے جب آگ پر چڑھاتے ہیں تو آگ بھی جاگ کو نکال دیتی ہے۔ جس طرح پانی آسمان سے اترنے والا اور مالا اعلیٰ سے اترنے والا نور علم، جس طرح وہ اندر کی میل کچیل کو جاگ بنا کے اوپر ابھار دیتا ہے، اس طرح آگ پر اگر رکھ لیں سونے، چاندی، تانبے کو، تو ان کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے، غلاظت اور ملاوٹ ہوتی ہے، وہ بھی جاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے۔ ویسا ہی جاگ وہاں بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو جاگ ہے، پھر فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے تمہیں حق کی بھی اور باطل کی بھی۔ جاگ کو علم باطل قرار دیا ہے، جاگ علم باطل ہے، اور جو صفاف شفاف پانی ہے جو آسمان سے اترا، مالا اعلیٰ سے آیا بشکل نور، وہ اس سے مراد علم حق ہے۔ تو فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ علم الحق اور علم الباطل میں فرق سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً،
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا پھر اس کے بعد رہ گیا سو رہ گئی جاگ، خواہ وہ جاگ پانی سے اٹھے خواہ وہ جاگ آگ پر تپنے سے اٹھے، جاگ بیکار ہی ہوتی ہے، بیکار ہو کر رہ جاتی ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتی۔ البتہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو فیض رساں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو دلوں کی وادی میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو جاگ ہر ایک سے نکلتی ہے، ہر شخص، بشریت ہے نا، تو جب ہر ایک کا قلب ہے تو اسی پیکر بشریت کے اندر بھی نا، تو اس کا نفس بھی ہے، اگر نفس امارہ نہ صحیح تو نفس لوامہ میں ہے، نفس لوامہ نہ صحیح نفس ملہمہ اور ملہمہ میں ہے، یہ اس کے دو اباغ اس پر بات کریں گے، تو اس میں ہے۔ تو نفس کی ایک اپنی خاصیت تو چلتی رہتی ہے، شروع سے آخر تک اس کے خواص بدلتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ آگ سے نکلے، جس کے اندر سے بھی نکلے، تو ہر ایک کا جاگ نکلتا ہے، مگر جو اولیاء ہوتے ہیں، عرفاء ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کا جاگ اللہ رب العزت کے فیض کا پانی بہا کے لے جاتا ہے، اور پانی کی سطح بھی اور پانی کی گہرائی سب صاف اور شفاف ہو جاتی ہے، صاف اور شفاف ہو جاتی ہے۔ اور جو اہل اللہ نہیں ہوتے، جن کی کفالت اللہ نہیں کر رہا ہوتا، علم اللہ کا علم، جن کی حفاظت اللہ کا علم اور نور الہی نہیں کر رہا ہوتا، جو اللہ کی حراست میں نہیں ہوتے، علم الہی اور نور الہی کی حراست میں، تو وہاں جاگ اوپر رہ جاتی ہے۔ تو بہت سے ایسے ہیں ہم میں لوگ جو علم کا نام لیتے ہیں، مگر ان کے پاس علم کی جاگ ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبْ جُفَاءً، وہ بیکار رہ جاتی ہے، وہ کسی کے کام کی نہیں ہے، وہ صرف مناظرے ہیں، مجادلے ہیں، جھگڑے ہیں، فتویٰ بازی ہے، فتنہ پروری ہے، جنگ و جدال ہے، امت میں ایک انتشار ہے، بس وہ سارا ایک روب دبدبہ بنانے کے لیے ایک ذاتی نفس پرستی ہے، اور یہ ساری جاگ کے باعث ہے۔ جب جاگ اتر جاتی ہے اور پانی صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، تو وہ پانی پھر اس طرح کے دعوے نہیں کرتا، وہ نفع بخش ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، فرمایا اس طرح، دوبارہ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، تاکہ لوگوں کو حق کی اور باطل کی پہچان ہو جائے، اور علم صحیح اور علم غلط کی پہچان ہو جائے۔ تو آج کی گفتگو ہم پھر اس آیہ کریمہ پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ آیہ کریمہ میں نے کہا سورہ الرعد کی آیت نمبر 17 ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔